السلام علیکم۔ حیا کے جہاں میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ محبت ہو گئی بائی اشتیاق احمد قسط نمبر 6 میں بھی خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں۔ سین وہاں سے شروع ہوتا ہے جب حسن کے والد کہتے ہیں یہ رونا ذرا اور قسم کا رونا ہے، فرصت کے وقت حسن سے پوچھ لیجیے گا۔ اوہ اچھا، انہوں نے مارے حیرت سے کہا، اور پھر ابا جان چلے گئے۔ اس نئے گھر میں بھی مجھے ایک کمرہ مل گیا۔ ڈاکٹر صاحب بہت ہی شفیق تھے۔ انہوں نے گھر کے ملازم اور دوسرے افراد کو میرے بارے میں ہدایت دینا شروع کر دی۔ گھر کے ملازم کا نام شریف تھا۔ ڈاکٹر صاحب کے یہاں 3 لڑکیاں تھیں۔ ان کی بیگم ایک سیدھی سادی کم پڑھی خاتون تھیں، البتہ لڑکیاں بہت ہی شوخ و چنچل تھیں، کالج میں پڑھ رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے شوخی اور شرارت ان کی رگ رگ میں بسی ہو۔ ڈاکٹر صاحب نے جب ان کا تعارف کروایا تو وہ کہنے لگیں، آپ بہت سیدھے سادے نظر آ رہے ہیں، بیچارے نئے نئے ہیں نا، 2-4 دن ہمارے ساتھ رہیں گے تو ہمارے رنگ ڈھنگ میں رنگ جائیں گے، اور پھر خوب جمے گی جب مل بیٹھیں گے 2 دیوانے۔ دوسری نے کہا، 2 نہیں 4۔ تیسری کھٹ سے بولی، ان کے نام ایرم، نیلم اور شبنم تھے۔ ڈاکٹر صاحب کی بیگم کا نام سعدیہ تھا۔ ان کا گھر بھی بہت ہی خوبصورت تھا اور اس میں بھی 10 کمرے تھے۔ کوٹھی کے پچھلی طرف ایک کشادہ باغ تھا۔ تینوں لڑکیاں اچھی شکل و صورت کی تھیں، لیکن مجھے ان میں عنبر والی ایک بھی بات محسوس نہ ہوئی۔ عنبر کی بات ہی کچھ اور تھی۔ دوسرے دن ناشتے کی میز پر ڈاکٹر صاحب نے کہا، بھائی حسن، وہ والد صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ رونا اور قسم کا رونا ہے۔ ہم بھی تو سنیں وہ رونا کس قسم کا رونا تھا۔ میرے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ والد صاحب تو مجھے الجھن میں ڈال کر چلے گئے۔ مرتا کیا نہ کرتا، آخر اپنی اور عنبر کی کہانی سنا دی۔ جو ہی میں خاموش ہوا، ایرم بول اٹھی، بیچارے عشق کے مارے، عشق کا کانٹا تو پانی بھی نہیں مانگتا۔ بری بات ایرم، یہ بیچارے نہیں، ماشاءاللہ زندہ سلامت ہیں۔ نیلم تڑ سے بولی، سوال یہ ہے ہم ان کے کس کام آ سکتے ہیں؟ یہ تو ڈیڈی بتائیں گے۔ ہاں کیوں نہیں، یہ زخم خدا ہیں، ان کے زخم پر مرہم رکھو، انہیں اداس نہ ہونے دو، انہیں گھماؤ پھراؤ یہاں تک کہ یہ عنبر کو بھول جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا انکل، میں عنبر کو نہیں بھول سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بھائی ابھی آپ بچے ہیں، وقت بہت بڑا مرہم ہے، آہستہ آہستہ آپ عنبر کو بالکل بھول جائیں گے۔ ایرم، نیلم اور شبنم آپ کو عنبر سے بہت دور لے آئیں گی۔ میں نے کہا، انکل یہ نہیں ہو سکتا، عنبر میری زندگی ہے، بھلا کوئی اپنی زندگی کو بھی بھول سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ خیر بھائی، ہم بھی دیکھیں گے، ایک دن آئے گا آپ خود کہیں گے وہ میرا پاگل پن تھا۔ آپ لوگ محبت کو پاگل پن کہتے ہیں؟ میں نے برا سا منہ بنایا۔ ہم ایسی محبت کو پاگل پن کہتے ہیں جو ایک طرفہ ہو۔ معاملہ 2 طرفہ ہو تو وہ پاگل پن نہیں، کیونکہ اس صورت میں شادی کے امکانات ہیں، جبکہ آپ کے معاملے میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ عنبر صاحبہ کی شادی ہو جائے گی، آپ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے آپ بھی شادی کر لیں گے۔ پھر کہاں کی محبت، کہاں کی عنبر؟ شبنم شوخ لہجے میں کہتی ہی چلی گئی، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں تمام عمر شادی نہیں کروں گا۔ واقعی ان تینوں کے منہ سے ایک ساتھ نکلا، اور نہیں تو کیا۔ ابو یہ تو پورے کے پورے مجنوں بنتے چلے جا رہے ہیں، انہیں سمجھائیے۔ ایرم نے مصنوعی سنجیدگی طاری کی۔ ضرور سمجھاؤں گا، بس تم حسن کا پیچھا چھوڑ دو۔ وقت کے ساتھ ساتھ غم کے اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ ابھی تو معاملہ بالکل تازہ ہے، ابھی نہ یہ میری سنیں گے اور نہ ہی تمہاری۔ بس میں نے جو کہا ہے تم صرف وہی کرو۔ اور پھر ان کے ساتھ سیر سپاٹے کے پروگرام شروع ہوئے، لیکن میری آنکھوں کے سامنے ہر وقت عنبر کا چہرہ رہتا۔ ایک دن میں چھپ چھپاتے کوٹھی سے نکل آیا، ایک ٹیکسی میں بیٹھا اور انگل میجر سعدی صاحب کی کوٹھی کے کچھ فاصلے پر اتر گیا۔ پھر پیدل چل کر کوٹھی کے نزدیک چلا آیا، بس بہت دیر تک کھڑا رہا۔ جب کھڑا کھڑا تھک گیا تب واپس چلا آیا۔ اس میں مجھے ایک لذت سی محسوس ہوئی۔ دوسرے دن بھی پہنچ گیا، اب تو یہ میرا معمول بن گیا۔ اور پھر ایک دن مجھے میجر صادق نے دیکھ لیا۔ ان کے چہرے پر حیرت کی بجلی چمکی۔ فوراً
میری طرف لپکے نزدیک پہنچتے ہی بولے، حسن تم اس طرح یہاں کھڑے ہو میرے بچے، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا لی؟ انکل میں تو روز ہی یہاں کھڑا رہتا ہوں، آپ نے ہی آج دیکھا ہے۔ حسن کی یہ حالت دیکھ کر کیا کہیں گے میجر صادق؟ جاننے کے لیے چینل سے جڑ رہیے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو پر وقت آپ کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔